السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورہ صف کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ تسبیح کی ہے اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ہم بھی آج ارادہ کریں کہ ہم آج سے صبح و شام کی ساری تسبیحات پڑھا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور نماز کے بعد کے سارے اذکار، رات سونے کے اذکار، صبح جاگنے کے اذکار انشاءاللہ۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں تم وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، تم کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو؟ بڑی شدید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ اللہ کو تو محبوب ہیں وہ بندے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر قتال کرتے ہیں، جیسے کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہوں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی راہ میں آزمائے جا رہے ہوتے ہیں اور بڑی تکالیف اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور کوئی دور بیٹھا ان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی اگر یہاں پر ہوتا تو میں کچھ کرتا، لیکن جب اس پر کوئی آزمائش آ پڑتی ہے اور وہ اور نوعیت کی ہوتی ہے تو وہ اس میں پیچھے ہٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان کو بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی بیزاری کی بات ہے کہ ایسی باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ کو تو وہ لوگ محبوب ہیں جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور ایسے کٹھے مل کر جیسے وہ سیسا پلائی دیوار ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی راہ میں اس کے حکموں پر جب عمل کرنا ہوتا ہے تو پھر انسان اپنی استقامت دکھائے، اپنی پامردی دکھائے۔ پھر فرمایا اور یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے ایذا دے رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں؟ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ انسان کے اپنے دل کی حالت ہوتی ہے جس پر اس کو موڑ دیا جاتا ہے۔ اگر اس کا دل ٹیڑھ کی طرف مائل ہے، حق پہ اس کا شرع صدر نہیں ہے، تو اس کو اسی راہ کی آسانیاں دے دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے، ان کو یعنی زبردستی ہدایت پہ نہیں لاتے۔ ان کے دل اگر ٹیڑھے ہیں تو پھر وہ اسی ٹیڑھ پر ہی پکے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں خیر ہوتی ہے، وہ ہدایت کو پانا چاہتے ہیں، اگر ان کو اللہ کی ایک بھی اچھی بات پتہ چلتی ہے تو فوراً ان کے دل اس طرف مڑ جاتے ہیں۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، اور میں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ پھر جب وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تراشے، اس حال میں کہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ وہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا کر رہیں گے، اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، ٹھیک ہے؟ تو لگتا ایسے ہے کہ باطل کی ساری قوتیں اللہ کے دین کو، اللہ کے اسلام کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور جو کچے ایمان والے ہوتے ہیں نا، جو منافق ہوتے ہیں، وہ ان باتوں سے ڈر بھی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو دین کی راہ میں کوششیں کرتے ہی رہو، جب کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں نا، نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کر کے ہی رہیں گے۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے اس کو پورے نظام زندگی پر، اور خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو، ٹھیک ہے؟ تو اصل تو یہ ہونے والا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الہدا اور دین حق کے ساتھ غالب کر دیں اپنے رسول کو اور پورے نظام زندگی پر، اور خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ
یعنی حصی طور پر تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اسلام ہار رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے نظریات کبھی بھی باطل نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کو باطل کے ساتھ دبایا جا سکتا ہے۔ اے ایمان کے دعوے دارو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ اور وہ تجارت کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ کاروبار کرنا چاہتے ہو اللہ کے ساتھ، ایک ایسی تجارت جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی بات آئی ہے۔ ایمان جتنا خالص ہوگا نا، عمل پر اتنا ہی ابھارے گا۔ تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جب ایمان یقین دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں مال بھی لگا لیتا ہے انسان، اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی قربان ہو جاتا ہے۔ یہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور بہت پاکیزہ مساکن عطا کرے گا رہنے کے باغات میں۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح، یعنی انسان کی ظاہری فتح پر بھی نظریں ہوتی ہیں نا، وہ بھی ملے گی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اے اہل ایمان، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت مسیح پر ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ کفر پر اڑا رہا، تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف، تو بالآخر وہی غالب ہوئے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں، اس آیت میں پکارا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود اس دین کو سربلند کرنے والا ہے۔ یہ کیوں ہم سے کہا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمارا ہی بھلا ہو، ہماری آخرت سنور جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس دین کا مددگار کون ہوگا؟ جس کا اس دین پر شرح صدر ہو چکا ہو، اور جس کو اس بات کا کامل یقین ہو کہ اس دین کی مدد کر کے اس کی آخرت ہی سنورنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسا شخص نتائج کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے راہ میں سب کچھ لگانے کو تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ دیکھو مسلمانوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے، فلاں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ بھئی تم اپنے دائرے میں جتنی مدد اسلام کی کر سکتے ہو کرو۔ اب جیسے کچھ دن پہلے مجھ سے کوئی خاتون بیان کر رہی تھیں کہ مسلمان خواتین نے اب کیا کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ اپنے گھروں کی ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں اور چینلز فوڈ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے پھر ان کو یہ کہا کہ ہم کیوں نہ دین کے لحاظ سے کام کریں، ٹھیک ہے؟ ہم جنگوں میں جا کے حصہ نہیں لے سکتے، لیکن ہم دین کے خلاف جو نظریاتی جنگ لڑی جا رہی ہے اس میں تو حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ جو دین کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس بدنامی کو تو اس کے منہ سے ہٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے اپنے دائرے میں جو کام ہم کر سکتے ہیں، جیسے یوٹیوب آپ کھولتے ہو تو کتنا باطل بھرا ہوا ہے، تو کیا ہم اس کو حق سے نہیں بھر سکتے؟ ہم تھوڑا تھوڑا کام کر کے اس راہ میں کیا دین کے مددگار نہیں بن سکتے؟ اور اس میں ہماری اپنی ہی آخرت کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم جتنی بھی خواتین سن رہی ہیں، ہم دین کے مددگار بن جائیں، ٹھیک ہے؟ اپنی اپنی زندگیوں میں جتنی ہماری استطاعت ہے، اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جتنے لوگوں تک ہم اپروچ کر سکتے ہیں ہم کریں، اور اس دین کو پھیلائیں، خود بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک ہی بات ہو، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ ایک آیت ہو، چاہے وہ ایک حدیث کی بات ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیں اور ہمیں آخرت میں بلند درجات عطا فرما دیں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ اب آخر تو حق ہی کا بول بالا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔